سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد خالد حبیب، جیسا کہ منصورات من ادب العرب کے الحمدللہ 22 اسباق کا ترجمہ مکمل ہو چکا ہے اور سبق نمبر 23 یعنی تدبیر حرب کا ترجمہ چل رہا ہے۔ ایک قسط مکمل ہو چکی ہے اور آج انشاءاللہ دوسری قسط کا ترجمہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ یہ سبق نمبر 23 یعنی تدبیر حرب کا ترجمہ ہے۔ ثم قال الملک للثالث، پھر بادشاہ نے تیسرے سے کہا، یعنی 5 تھے جو بادشاہ کے 5 جانے پہچانے کوے تھے، ان میں سے تیسرے کا تذکرہ ہے۔ ثم قال الملک للثالث، پھر بادشاہ نے تیسرے سے کہا، ما رأیک انت، تمہاری کیا رائے ہے؟ قال، اس نے کہا، ما ارى ما قال رأیا، میں اس کو کوئی رائے نہیں سمجھتا ہوں جو ان دونوں نے دی ہے، یعنی پہلے جو 2 کووں نے دی ہے، میں ان رائےوں کو کوئی رائے نہیں سمجھتا ہوں، کوئی رائے نہیں خیال کرتا ہوں۔ ولیکن نبث العیون ونبث الجواسیس، لیکن ہم جاسوس پھیلا دیں اور مخبری کرنے والوں کو پھیلا دیں۔ عین کی جمع ہے عیون، جس کے معنی ہیں یہاں پر جاسوس کے۔ اصلاً تو عین عیون کے معنی ہوتے ہیں آنکھ، لیکن یہاں مراد ہے جاسوس، اور جاسوس کی جمع ہے جواسیس، اس کے معنی بھی جاسوس ہیں یعنی مخبری کرنے والے۔ بس یبث بسن، پھیلانا، بکھیرنا۔ ولیکن نبث العیون ونبث الجواسیس، لیکن ہم جاسوسوں کو اور مخبری کرنے والوں کو پھیلا دیں۔ ونرسل الطلاعی بیننا وبین عدونا، اور ہم اپنے اور اپنے دشمن کے درمیان ٹکڑی یعنی ہراول دستہ بھیجیں، روانہ کرے۔ ارسل یرسل ارسالاً کے معنی ہوتے ہیں بھیجنا۔ طلیعۃ کی جمع ہے طلاعی، ٹکڑی، ہراول دستہ۔ اور ہم اپنے دشمن کے درمیان ٹکڑی یعنی ہراول دستہ بھیجیں، روانہ کریں۔ فنعلم ایرید صلحنا ام یرید حربنا، تو ہم جان لیں گے یعنی ہم کو معلوم ہو جائے گا کیا وہ ہم سے صلح کرنا چاہتا ہے یا ہم سے جنگ کرنا چاہتا ہے۔ فنعلم ایرید صلحنا ام یرید حربنا، تو ہم جان لیں گے یعنی یہ ٹکڑی اور ہراول دستہ جو بھیجیں گے اس کے ذریعے ہم کو پتہ چل جائے گا، ہم جان لیں گے کیا وہ یعنی بادشاہ، الوؤں کا بادشاہ ہم سے صلح کرنا چاہتا ہے یا ہم سے جنگ کرنا چاہتا ہے۔ ٹکڑی ہراول دستہ اس کو کہتے ہیں جو فوج لشکر کے آگے آگے جائے تاکہ وہ دشمنوں کے بارے میں مطلع ہو، خبر دے، اس کو ہراول دستہ اور ٹکڑی کہتے ہیں۔ ام یرید الفدیۃ، یا وہ فدیہ چاہتا ہے یعنی صلح کرنا چاہتا ہے یا ہم سے جنگ کرنا چاہتا ہے یا وہ فدیہ چاہتا ہے۔ فَإِن رَأَيْنَا أَمْرَهُ أَمْرَ طَامِعٍ فِي الْمَالِ، اگر ہم لوگ دیکھ لیں اس کے معاملے کو لالچ کرنے والے معاملے کی طرح مال کے سلسلے میں، یعنی اگر ہم لوگ اس کے معاملے کو لالچ کرنے والے معاملے کی طرح دیکھ لیں مال کے سلسلے میں، یعنی وہ لالچی ہو، مال کا حریص ہو، ہم لوگ اس کو پرکھ لیں اس سلسلے میں۔ لم نکرہ الصلح علی خراج نودیہ الیہ فی کل سنۃ ندفع بہ عن انفسنا، تو ہم لوگ اس کی صلح کو ناپسند نہ کریں۔ اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ لالچ کرنے والا ہے یعنی مال کا حریص ہے، تو ہم لوگ لم نکرہ الصلح، تو ہم لوگ اس کی صلح کو ناپسند نہ کریں اس ٹیکس کے بدلے جس کو ہم ہر سال اس کے پاس ادا کیا کریں۔
جس کو ہم اس کے پاس ہر سال دے دیا کریں، ادا کر دیا کریں۔ فی کل سنۃ، ہر سال، ندفع بہ عن انفسنا، ہم اس کے ذریعے اپنی جانوں کا دفاع کر لیں گے، یعنی جب ہم ٹیکس دے دیں گے ہر سال تو ہم اس کے بدلے اپنی جانوں کا دفاع کر لیں گے، یا اس کے ذریعے ندفع بہ عن انفسنا، ہم اس کے ذریعے یعنی ٹیکس کے ذریعے اپنی جانوں کا دفاع کر لیں گے۔ تو ہم لوگ اس کی صلح کو ناپسند نہ کریں، اس ٹیکس کے بدلے جس کو ہم ہر سال اس کے پاس ادا کیا کریں، ہم اس کے بدلے یعنی اس کے ذریعے اپنی جانوں کا دفاع کر لیں گے، تو ہم لوگ اس کے ذریعے اپنی جانوں کا دفاع کر لیں گے۔ وَنَطْمَئِنُّ فِي أَوْطَانِنَا، اور ہم اپنے ملک میں امن و امان کے ساتھ رہیں گے۔ خراج کے معنی ٹیکس، ادا یودی تادیتن کے معنی دینا، ادا کرنا، ندفع دفاع کرنا۔ وطن کی جمع ہے اوطان، ملک، شہر، وطن۔ فَإِنَّ مِنْ آرَاءِ الْمُلُوكِ إِذَا اشْتَدَّتْ شَوْكَةُ عَدُوِّهِمْ فَخَافُوهُ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَبِلَادِهِمْ أَنْ يَجْعَلُوا الْأَمْوَالَ جُنَّةَ الْبِلَادِ وَالْمُلْكِ وَالرَّعِيَّةِ، اس لیے کہ بادشاہوں کی رائوں میں یہ ہے کہ جب ان کے دشمن کی طاقت یعنی پڑھا بھاری ہو جاتا ہے، جس دشمن کے بارے میں وہ اپنی جانوں پر اور اپنے ملک پر اندیشہ محسوس کرتے ہیں، تو پھر وہ لوگ مالوں کو، ملک کو اور بادشاہت کو اور رعایا کے سلسلے میں ڈھال بنا لیتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ فَإِنَّ مِنْ آرَاءِ الْمُلُوكِ إِذَا اشْتَدَّتْ شَوْكَةُ عَدُوِّهِمْ فَخَافُوهُ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَبِلَادِهِمْ، اس لیے کہ بادشاہوں کی رائوں میں جو ان کی آراء یعنی رائے ہوتی ہیں، رائے کی جمع ہے آراء، رائے، مشورہ، اس لیے کہ بادشاہوں کی رائوں میں یہ ہے کہ جب ان کے دشمن کی طاقت یعنی ان کے دشمن کا پلڑا، ان کے دشمن کا پلڑا، ان کے دشمن کی طاقت، شوکتن کے معنی ہوتے ہیں کانٹا، لیکن یہاں مراد ہے طاقت، پلڑا، اس لیے کہ بادشاہوں کی رائوں میں یہ ہے کہ جب ان کے دشمن کی طاقت یعنی پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، جس دشمن کے بارے میں وہ اپنی جانوں پر اور اپنے ملک پر اندیشہ محسوس کرتے ہیں، ان یجعلوا الاموال جنۃ البلاد والملک والرعیۃ، تو پھر وہ لوگ یعنی بادشاہ، تو پھر وہ لوگ مالوں کو ملک اور بادشاہت اور رعایا کے سلسلے میں ڈھال بنا لیتے ہیں، یعنی مال کو ملک اور بادشاہت اور رعایا کے سلسلے میں ڈھال بنا لیتے ہیں۔ ان یجعلوا الاموال، پھر وہ لوگ مالوں کو جنۃ البلاد والملک والرعیۃ، ملک اور بادشاہت اور رعایا کے سلسلے میں ڈھال بنا لیتے ہیں۔ جنتن کے معنی ہیں ڈھال۔ قال الملك للرابع ما رأيك في هذا الصلح، بادشاہ نے چوتھے سے کہا اس صلح میں تمہاری کیا رائے ہے، یعنی تم کیا پیش کرو گے، تمہاری کیا رائے ہے اس صلح میں۔ قال، اس نے کہا لا اراہ رأیا، اس رائے کو کوئی رائے نہیں سمجھتا ہوں، میں اس رائے کو کوئی رائے نہیں سمجھتا ہوں، یعنی یہ جو رائے دی گئی ہیں اس رائے کو جو اس سے پہلے تیسرے نے دی ہے اس کو کوئی رائے نہیں سمجھتا ہوں۔ بادشاہ نے چوتھے سے کہا تمہارا اس سلسلے میں یعنی اس صلح میں تمہاری کیا رائے ہے، اس نے کہا میں اس رائے کو کوئی رائے نہیں سمجھتا ہوں، بل نفارق اوطاننا ونصبر على الغربة وشدة المعيشة خير من أن نضيع أحسابنا، یعنی اس نے کہا لا اراہ رأیا، میں اس رائے کو کوئی رائے نہیں سمجھتا ہوں، بل نفارق اوطاننا، یعنی اس سلسلے میں جو میری رائے ہے وہ کیا پیش کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے بل نفارق، بلکہ ہم لوگ
اپنے وطن کو، اپنے شہر کو چھوڑ دیں۔ یہ چوتھا جو ہے یہ اپنی جو رائے پیش کر رہا وہ کہہ رہا بلکہ ہم لوگ اپنے وطنوں کو یعنی اپنے شہروں کو چھوڑ دیں۔ وَنَصْبِرُ عَلَى الْغُرْبَةِ، اور پردیس پر صبر کریں اور پردیس پر برداشت کریں۔ وَشِدَّةِ الْمَعِيشَةِ، اور زندگی کی مشقت، زندگی کی سختی بہتر ہے، خیر بہتر ہے، من ان نضيع احسابنا، اس بات سے کہ ہم اپنے خاندانوں کو ضائع کر دیں، اور زندگی کی سختی بہتر ہے اس بات سے کہ ہم اپنے خاندانوں کو ضائع کر دیں۔ وَنَخْضَعَ لِلْعَدُوِّ الَّذِي نَحْنُ أَشْرَفَ مِنْهُ، اور ہم اس دشمن کے سامنے جھک جائیں، اس دشمن کے لیے جھک جائیں جس سے ہم لوگ زیادہ معزز اور اشرف ہیں، اور ہم لوگ اس دشمن کے سامنے جھک جائیں جس سے ہم لوگ زیادہ معزز اور اشرف ہیں۔ مع ان البوم لو عرضنا ذلك عليهن لما رضينا منا الا بالشطة، باوجود یہ کہ یعنی بالفرض اگر یہ مان لیا جائے، یہ بھی مان لو، یعنی بالفرض اگر یہ بھی مان لو، مع ان البوم، باوجود یہ کہ الوؤں اگر ان کے سامنے اس صلح کو رکھیں، اس صلح کو رکھیں، تو وہ ذالک علیہن، لو عرضنا، اگر ہم لوگ ذالک اس صلح کو علیہن ان پر پیش کریں یعنی ان کے سامنے رکھیں، لما رضینا منا الا بالشطۃ، تو وہ ہم سے راضی نہیں ہوگا مگر زیادتی کے ساتھ۔ باوجود یہ کہ اگر ہم یعنی مع ان البوم، باوجود یہ کہ بے شک الوؤں لو عرضنا ذالک، اگر اس رائے کو، اس صلح کو یعنی اس صلح کو ہم لوگ علیہن ان لوگوں کے سامنے رکھیں، ان لوگوں کے سامنے پیش کرے، لما رضینا منا الا بالشطۃ، تو وہ لوگ راضی نہیں ہوں گے مگر زیادتی کے ساتھ میں۔ وَيُقَالُ فِي الْأَمْثَالِ، اور کہاوتوں اور اس جیسی مثالوں میں کہا جاتا ہے، قارب عدوک بعض المقاربۃ تنل حاجتک، ہاں کہہ رہے ہیں قارب عدوک بعض المقاربۃ تنل حاجتک، اپنے دشمن سے تھوڑا بہت قریب ہو لیا کرو، تم اپنے دشمن سے تھوڑا بہت قریب ہو لیا کرو تو تم اپنی ضروریات حاصل کر لو گے، پوری کر لو گے۔ وَلَا تُقَارِبْهُ كُلَّ الْمُقَارَبَةِ فَيَشْتَرِئُ عَلَيْكَ، اور اس کے بالکل قریب مت ہو جاؤ، اس کے بالکل قریب مت ہو ورنہ وہ تم پر جرأت کرنے لگے گا، تم پر بہادر ہو جائے گا، تم پر جرأت کرنے لگے گا۔ وَيُضْعِفُ جُنْدَكَ وَتُذِلُّ نَفْسَكَ، اور تمہاری فوج کو کمزور اور تم کو ذلیل کر دے گا۔ وَمَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ الْخَشَبَةِ الْمَنصُوبَةِ فِي الشَّمْسِ، اور اس کی مثال اس لکڑی کی مثال کی طرح ہے جو لکڑی دھوپ میں کھڑی کر دی گئی ہو۔ وَمَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ الْخَشَبَةِ الْمَنصُوبَةِ فِي الشَّمْسِ، اور اس کی مثال یعنی یہ جو مقاربہ یعنی قریب جانے کی مثال ہے، اور اس کی مثال اس لکڑی کی مثال کی طرح ہے جو لکڑی دھوپ میں کھڑی کر دی گئی ہو۔ اذا املتها قلیلا زاد ظلها، جب اس کو تھوڑا جھکاؤ گے تو اس کا سایہ زیادہ ہوگا یعنی زیادہ بڑھ جائے گا۔ وَإِذَا جَاوَزْتَ بِهَا الْحَدَّ فِي إِمَالَتِهَا نَقَصَ الظِّلُّ، اور جب اس کو جھکانے میں حد سے تجاوز کرو گے تو اس کا سایہ کم ہو جائے گا، اور جب تم اس کو جھکانے میں حد سے تجاوز کر دو گے تو اس کا سایہ کم ہو جائے گا۔ وَلَيْسَ عَدُوَّنَا رَاضِيًا بِالدُّونِ فِي الْمُقَارَبَةِ، اور ہمارا دشمن تھوڑی قربت پر راضی نہیں ہوگا۔ فَالرَّأْيُ لَنَا وَلَكَ الْمُحَارَبَةُ، یہ ہماری رائے ہے اور جنگ کا اختیار آپ کو ہے۔ اے بادشاہ
یہ ہماری رائے ہے، فالرأی لنا، یہ ہماری رائے ہے، ولک المحاربۃ، اور جنگ کا اختیار آپ کو ہے، حارب یحارب محاربۃ کے معنی جنگ کرنا۔ قال الملک للخامس، بادشاہ نے پانچویں سے کہا، یعنی جو 5 تھے متعارف اور مشہور کوے، ان میں سے یہ آخر ہے، 5واں آخر ہے۔ قال الملک للخامس، بادشاہ نے 5ویں سے کہا، ما تقول انت، تم کیا کہتے ہو، یعنی تم کیا کہو گے اس معاملے میں، ما تقول انت، تم کیا کہتے ہو، وماذا ترى، اور تمہارا کیا خیال ہے، تمہاری کیا رائے ہے، القتال ام الصلح ام الجلاء عن الوطن، کیا تم جنگ کی رائے رکھتے ہو یا صلح کی رائے رکھتے ہو، یا وطن سے نکل جانے کی رائے رکھتے ہو، یا وطن کو خیر آباد کہنے کی رائے رکھتے ہو، کیا تم جنگ کی رائے رکھتے ہو یا صلح کی، یا وطن کو چھوڑ دینے کی، وطن سے ملک سے چلے جانے کی، جلا یجلی جلا ان ملک بدر ہونا، ام الجلاء عن الوطن، یا وطن کو چھوڑ دینے کی، وطن کو خیر آباد کہہ دینے کی رائے رکھتے ہو۔ قال، اس نے کہا، اما القتال فلا سبیل للمرء الى قتال من لا يقوى علیہ، اس نے کہا جہاں تک تعلق ہے جنگ کا، قتل و قتال کا، تو آدمی کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی صورت نہیں ہے، فلا سبیل، کوئی صورت نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے اس شخص سے جنگ کرنے کا جس پر وہ غالب نہ آ سکتا ہو، یعنی جس پر وہ طاقت نہ رکھتا ہو۔ قوی یقوی قویا، علی کے ساتھ غالب ہونا صلہ ہے۔ تو جہاں تک تعلق ہے قتل و قتال یعنی جنگ کا، تو آدمی کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی صورت نہیں ہے اس شخص سے جنگ کرنے کی جس پر وہ غالب نہ آ سکتا ہو، یعنی جس پر وہ طاقت نہ رکھتا ہو، غالب ہونے کی طاقت نہ ہو جس کے اندر، اس کے لیے کوئی صورت۔ وقد يقال انه من لا يعرف نفسه وعدده وقاتل من لا يقوى عليه، اور کہا جاتا ہے جو شخص اپنے آپ کو نہیں پہچانتا ہے، نہیں جانتا ہے، اور اپنی عادات و اطوار کو نہیں پہچانتا ہے، اور جنگ کر بیٹھتا ہے اس شخص سے جس پر وہ غالب نہیں آ سکتا ہے، طاقت نہیں رکھتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو من لا يقوى علیہ حمل نفسه على حتفها، تو وہ اپنے آپ کو موت کے منہ میں دے دیتا ہے، موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ یعنی کہا جاتا ہے جو شخص اپنے آپ کو نہیں پہچانتا ہے، وعددہ، اور اپنے عادات و اطوار کو نہیں پہچانتا ہے، وقاتل، عادات و اطوار کر لیں یا اپنی فوج کی طاقت کو نہیں جانتا ہے، اپنے آپ کو نہیں پہچانتا ہے اور اپنی فوج کی طاقت کو یا اپنے عادات و اطوار کو نہیں پہچانتا ہے، وقاتل من لا يقوى علیہ، اور وہ جنگ کر بیٹھتا ہے اس شخص سے جس پر وہ غالب نہیں آ سکتا ہے، جس پر وہ طاقت نہیں رکھتا ہے، حمل نفسه على حتفها، تو وہ اپنے آپ کو موت کے منہ میں دے دیتا ہے، یعنی اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ حتفن کی جمع ہے حتوفن، اس کے معنی ہوتے ہیں موت کے۔ مع ان العاقل لا يستصغر عدوا، باوجود یہ کہ عقل مند شخص، عقل مند آدمی کسی بھی دشمن کو معمولی نہیں سمجھتا ہے۔ فإن من استصغر عدوه اغتر به، تو جو شخص اپنے دشمن کو چھوٹا سمجھتا ہے یعنی معمولی سمجھتا ہے تو وہ اس سے دھوکہ کھا جاتا ہے، اغتر به، تو وہ اس سے دھوکہ کھا جاتا ہے۔ اغتر یغتر اغترارا، دھوکہ کھا جانا۔ استغصر چھوٹا سمجھنا، معمولی سمجھنا، اغتر یغتر اغترارا، دھوکہ کھا جانا۔ اغتر به، تو وہ اس سے دھوکہ کھا جاتا ہے۔ ومن اغتر بعدوه، تو جو شخص اپنے دشمن سے دھوکہ کھا جائے، ومن اغتر بعدوه، اور جو شخص اپنے دشمن سے دھوکہ کھا جائے، لم یسلم منہ، تو وہ اس سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ سلیم یسلم سے ہے محفوظ رہنا۔
تو وہ اس سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ وَأَنَّ لِلْبُومِ شَدِيدَ الْهَيْبَةِ وَإِنْ أَضْرَبْنَ عَنْ قِتَالِنَا وَأَنَا لِلْبُومِ شَدِيدَ الْهَيْبَةِ، اور میں الوؤں سے بہت خوف رکھتا ہوں، یعنی میں ان سے بہت ڈرتا ہوں۔ شدید الہیبتی، میں بہت ڈر رکھتا ہوں، میں بہت ڈرتا ہوں۔ وَإِنْ أَضْرَبْنَا عَنْ قِتَالِنَا، اگرچہ انہوں نے یعنی الوؤں نے ہم سے جنگ موڑ دی ہے، یعنی ہم سے جنگ سے کنارہ کش ہو گئے ہیں۔ اگرچہ وَإِنْ أَضْرَبْنَا عَنْ قِتَالِنَا، اگرچہ الوؤں نے ہم سے جنگ موڑ دی ہے، یعنی جنگ سے کنارہ کش ہو گئے ہیں۔ وَقَدْ كُنْتُ أَهَابُهَا قَبْلَ ذَلِكَ، اور اس سے قبل بھی میں ان سے ڈرتا تھا، یعنی الوؤں سے، اور اس سے قبل بھی میں اس سے پہلے بھی میں ان سے یعنی الوؤں سے ڈرتا تھا۔ فَإِنَّ الْحَازِمَ لَا يَأْمَنُ عَدُوِّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، فَإِنَّ الْحَازِمَ لَا يَأْمَنُ عَدُوَّهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ، عَدُوَّهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ، اس لیے کہ بے شک دور اندیش یعنی عقل مند شخص، عقل مند آدمی اپنے دشمن سے کسی بھی حال میں مامون نہیں رہ سکتا ہے۔ فَإِنَّ الْحَازِمَ لَا يَأْمَنُ عَدُوَّهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ، حازم کہتے ہیں عقل مند، حازم، حزم یحزم حزما، عقل مند ہونا، حازم عقل مند شخص۔ تو عقل مند آدمی لا یأمن عدوہ، اپنے دشمن سے مامون نہیں رہ سکتا ہے، محفوظ نہیں رہ سکتا ہے کسی بھی حال میں، کسی بھی وقت۔ فَإِن كَانَ بَعِيدًا لَمْ يَأْمَنُ سَطْوَتَهُ، اور اگر وہ دور ہو تو اس کی طاقت اور دباؤ سے مامون نہیں رہ سکتا ہے۔ سطوتن کے معنی طاقت، دباؤ، اور اگر وہ دور دراز ہو تو اس کی طاقت سے مامون نہیں رہ سکتا ہے۔ وَإِن كَانَ مُكْسِبًا لَمْ يَأْمَنْ وَثَبَتَهُ، اور اگر وہ طاقتور ہو تو اس کے حملے سے مامون نہیں رہ سکتا ہے۔ وَإِن كَانَ وَحِيدًا لَمْ يَأْمَنُ مَكْرَهُ، وَإِن كَانَ وَحِيدًا لَمْ يَأْمَنُ مَكْرَهُ، اور اگر وہ تنہا ہو یعنی دشمن تنہا ہو تو اس کی چال سے، سازش سے مامون نہیں رہ سکتا ہے، بے خوف نہیں رہ سکتا ہے۔ لم یأمن مکرہ، تو اس کی سازش، اس کی چال سے محفوظ نہیں رہ سکتا، مامون نہیں رہ سکتا ہے۔ وَأَحْزَمُ الْأَقْوَامِ وَأَكْيَسُهُمْ مَنْ كَرِهَ الْقِتَالَ لِأَجْلِ النَّفَقَةِ فِيهِ، اور قوم میں زیادہ عقل مند اور سمجھدار وہ ہے جو جنگ کو ناپسند کرے خرچے کی وجہ سے، جو جنگ کو ناپسند کرے اس میں خرچے کی وجہ سے، فی ہی اس میں، یعنی اس میں جو خرچہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے ناپسند کرے۔ اور قوم میں سب سے زیادہ عقل مند اور سب سے زیادہ سمجھدار، اکیس سب سے زیادہ سمجھدار وہ ہے جو جنگ کو ناپسند کرے خرچے کی وجہ سے اس میں۔ فَإِنَّمَا دُونَ الْقِتَالِ النَّفَقَةُ فِيهِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْقَوْلِ وَالْعَمَلِ، اس لیے کہ جنگ کے علاوہ میں جو خرچ ہے یعنی مالو اور اقوال اور اعمال کا ہے، یعنی جنگ کے علاوہ میں، یعنی جنگ اگر نہیں ہوتی ہے تو اس میں کسی یعنی جانوں کا یا کسی ایسی چیز کا نہیں ہے۔ اگر جو چیز جنگ کے علاوہ ہے اس میں یا تو مال خرچ ہوگا یا باتیں کریں گے، قول اور عمل۔ تو جنگ کے علاوہ، اس لیے کہ جنگ کے علاوہ میں جو خرچہ ہے یعنی مالوں کا اور اقوال اور اعمال کا ہے۔ والقتال النفقة فيه من الانفس والابدان، اور جنگ میں جانیں اور بدن، اور جنگ کا خرچہ جانیں اور بدن ہوتے ہیں، یعنی جو جنگ کا خرچہ ہے وہ جانیں اور بدن ہوتے ہیں، یعنی جنگ میں صرف جانیں جاتی ہیں اور بدن چھلنی ہوتے ہیں، بدن زخمی ہوتے ہیں۔ والقتال النفقة فيه من الانفس والابدان، والقتال النفقة فيه من الانفس والابدان، اور جنگ کا خرچہ جانیں اور بدن ہوتی ہیں۔ والقتال النفقة فيه من الانفس والابدان، اور جنگ کا خرچہ فيه جسم میں یعنی جان اور بدن
کا خرچہ ہے، یعنی جان اور بدن جو ہے اس میں صرف ہوتے ہیں، خرچ ہوتے ہیں، کٹ پٹ جاتے ہیں لوگ۔ فلا یکونن القتال للبوم من رأیک ایھا الملک، تو الوؤں سے جنگ کرنے میں آپ کی رائے نہ ہو اے بادشاہ، اے بادشاہ الوؤں سے جنگ کرنے میں آپ کی رائے نہ ہو، یعنی جنگ کرنا آپ مناسب نہ سمجھے، آپ کی رائے یہ نہ ہو کہ جنگ کریں۔ فَإِنَّ مَنْ قَاتَلَ مَنْ لَا يَقْوَى عَلَيْهِ فَقَدْ غَرَّرَ بِنَفْسِهِ، اس لیے کہ جو شخص جنگ کرے، قتل و قتال کرے ایسے شخص سے جس پر طاقت نہیں رکھتا ہے، جس پر غالب نہیں آ سکتا ہے، یعنی ایسے شخص سے قتل و قتال، ایسے شخص سے جنگ کرے۔ من قاتل فإن، تو بے شک جو شخص، من قاتل من لا یقوی، ایسے شخص سے جنگ کرے جس پر غالب نہیں آ سکتا ہے، لا یقوی علیہ، جس پر غالب نہیں آ سکتا، فقد غرر بنفسہ، تو وہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال دیتا ہے۔ فإذا كان الملك محسنا للأسرار متخيرا للوزراء مهيبا في أعين الناس، تو جب بادشاہ رازوں کو چھپائے ہوئے ہو، وزراء کا انتخاب کیے ہوئے ہو، تو جب بادشاہ رازوں کو چھپائے ہوئے ہو، وزراء کا انتخاب کیے ہوئے ہو، یعنی وزیروں کے بارے میں خیر کا معاملہ کرتا ہو، لوگوں کی نگاہوں میں باروب ہو، مہیباً فی اعین الناس، لوگوں کی نگاہوں میں باروب ہو، بعیداً من ان یقدر علیہ، اور اس سے دور ہو کہ اس پر قابو کر لیا جائے، اس پر غلبہ پا لیا جائے، بعیداً من ان یقدر علیہ، اور اس سے دور ہو کہ اس پر غلبہ پا لیا جائے۔ کان خلیقا الا یسلب صحیح ما اوتی من الخیر، تو وہ اس لائق ہے کہ اس سے نہ چھینی جائے وہ صحیح چیز جو اس کو بھلائی میں سے عطا کی گئی ہے، دی گئی ہے، تو وہ اس لائق ہے۔ خلیق کے معنی ہوتے لائق ہونا۔ کان خلیقا الا یسلب صحیح ما اوتی من الخیر، تو وہ اس لائق ہے کہ اس سے نہ چھینی جائے وہ صحیح چیز، اچھی چیز جو اس کو بھلائی میں سے دی گئی ہے۔ وانت ایھا الملک کذالک، اور اے بادشاہ آپ ایسے ہی ہیں، اور اے بادشاہ سلامت آپ ایسے ہی ہیں۔ وقد استشرتنی فی امر جوابک منی عنہ فی بعضہ علانیۃ وفی بعضہ سر، اور آپ نے مجھ سے مشورہ کیا ہے ایسے معاملے میں، یعنی اے بادشاہ وقد استشرتنی، اور آپ تشرتنی استشارہ سے ہے، مشورہ کرنا، استشارہ استشیر استشارہ مشورہ کرنا۔ وقد استشرتنی فی امر جوابک منی عنہ فی بعضہ علانیۃ، اور آپ نے مجھ سے ایسے معاملے میں مشورہ کیا ہے جس کا جواب میری جانب سے ملا ہے، بعض میں علانیہ اور بعض میں رازدانہ، اور یعنی وفی بعضہ سر، اور اس میں سے بعض میں رازدانہ بعض میں علانیہ، اور آپ نے مجھ سے ایسے معاملے میں مشورہ کیا ہے کہ میری جانب سے جواب بعض میں علانیہ اور بعض میں رازدانہ ملا ہے۔ وَلِلْأَسْرَارِ مَنَازِلٌ، اور رازوں کے پہلو ہوتے ہیں، یعنی رازوں کے مرتبہ اور منزلیں ہوتی ہیں۔ مِنْهَا مَا يَدْخَلُ فِي الرَّهْطِ، تو ان رازوں میں سے کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جن میں قوم داخل ہوتی ہے، جن میں قوم یا فی الرہط جماعت، اس میں سے کچھ راز ایسے ہیں جو داخل ہوتے ہیں جماعت میں، قوم میں، تو ان رازوں میں سے کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو داخل ہوتے ہیں فی الرہط، قوم میں، جماعت میں۔ وَمِنْهَا مَا يُسْتَعَانُ فِيهِ بِالْقَوْمِ، اور ان میں سے کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جن سے قوم سے مدد لی جاتی ہے، جن کے ذریعے قوم سے مدد لی جاتی ہے۔ وَمِنْهَا مَا يَدْخَلُ فِيهِ الرَّجُلَانِ، اور ان میں سے کچھ راز ایسے ہوتے ہیں، کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو دو آدمیوں کا دخل ہوتا ہے، جن میں دو آدمیوں کا دخل ہوتا ہے، اور اس میں سے کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جن میں دو آدمیوں کا دخل ہوتا ہے یا داخل ہوتے ہیں۔ وَلَسْتُ أَرَى لِهَذَا السِّرِّ عَلَى قَدْرِ مَنْزِلَتِهِ أَنْ يُشَارِكَ فِيهِ إِلَّا أَرْبَعَةَ آذَانٍ وَلِسَانَانِ، اور اس راز کے بارے میں
ولست ارى لهذا السر على قدر منزلته ان يشارك فيه الا 4 آذان ولسانان، اور اس راز کے بارے میں مناسب سمجھتا ہوں اس کے مقام و مرتبے کے بقدر کی جس میں صرف 4 کان اور 2 زبانیں شریک ہوں، اور اس راز کے بارے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کے مقام و مرتبے کے بقدر کہ جس میں صرف 4 کان اور 2 زبانیں شریک ہوں، یعنی 4 کان سے مراد 2 کان بادشاہ کے اور 2 کان یہ جو 5واں ہے جس سے مشورہ لے رہا ہے بادشاہ، اس کے 4 ہو گئے، اور 2 زبانیں، ایک بادشاہ کی زبان اور ایک اس کی زبان، یہی 2 شریک ہوں، باقی دوسرے یعنی تیسرے شخص کو کچھ بھی نہ پتہ چلے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، اور اس راز کے بارے میں مناسب سمجھتا ہوں اس کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے، یعنی یہ راز جو ہے بہت مقام و مرتبے کے اعتبار سے بلند ہے، اس کے مقام و مرتبے کے بقدر کہ جس میں صرف 4 کان اور 2 زبانیں شریک ہوں۔ فنہض الملک من ساعتہ، تو بادشاہ اسی وقت کھڑا ہوا، یعنی بر وقت کھڑا ہوا، وخلا بہ، اور اس سے تنہائی میں ملا، یعنی اس 5ویں سے، یا جو 5واں جو کوا ہے اس سے تنہائی میں ملا، فاستشارہ، اور اس نے یعنی بادشاہ نے اس سے مشورہ طلب کیا، استشارہ مشورہ طلب کرنا، فاستشارہ، تو بادشاہ نے اس سے مشورہ طلب کیا، فکان اول ما سألہ عنہ الملک انہ قال، تو سب سے پہلا سوال جو اس نے بادشاہ سے کیا وہ یہ کہ اس نے کہا کہ وہ یہ تھا، انہ قال، اس نے کہا، هل تعلم ابتداء عداوة ما بین وبین البوم، هل تعلم ابتداء عداوة ما بیننا وبین البوم، تو سب سے پہلا سوال جو اس نے بادشاہ سے کیا وہ یہ کہ اس نے کہا کہ آپ ہمارے اور الوؤں کی دشمنی کی ابتدا کے بارے میں جانتے ہیں؟ ہاں، انہ قال، اس نے کہا، هل تعلم ابتداء عداوتی ما بیننا وبین البومی، کیا آپ ہمارے اور الوؤں کی دشمنی کی ابتدا کے بارے میں جانتے ہیں، کب ابتدا ہوئی اس کے بارے میں جانتے ہیں؟ قال، بادشاہ نے کہا، نعم، جی ہاں، کلمۃ تکلم بها غراب، اس نے یعنی بادشاہ نے کہا وہ ایک ایسا کلام ہے جس کو کوے نے کہا ہے، یعنی کوے نے کہا ہے، وہ ایسا کلمہ ہے یا کلام ہے جس کو کوے نے بتایا ہے۔ قال الملک، بادشاہ نے کہا، وکیف کان ذلک، اور وہ کیسے ہوا؟ یہ تدبیر حربن یعنی جو پہلا والا ہے تدبیر حربن، اس کی دوسری قسط ہے۔ اب انشاءاللہ تیسری قسط، چوتھی اور 5ویں اور 6ٹھی قسط میں پہلا تدبیر حربن کا جو سبق ہے وہ ارسال کیا جائے گا، نشر کیا جائے گا، لہٰذا آپ لوگ برابر جڑے رہیے، اور انشاءاللہ بہت جلد کوشش کریں گے کہ جلد آپ تک ویڈیو پہنچیں۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں۔